Okay, let's talk about some critical perspectives on principles of management. So I'm going to discuss some critical perspectives on the principles of the management. क्या modern management ideas हैं और जो ज़्यादातर modern management ideas आपको आजकल नज़र आते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उसमें हेनरी फ्योल जो कि एक फ्रेंच था और एल्टन म्यो जो कि एक ऑस्ट्रेलियन था, उनकी बहुत सारी बातें आपको आजकल की मॉडर्न मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आती हैं। तो ये तमाम आइडियाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों के अंदर, मुख्तलिफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर, मुख्तलिफ मैनेजमेंट स्कूल के अंदर इन आइडियाज़ को पढ़ाया जाता है, इनके हवाले से किताबें लिखी जाती हैं। बहुत सारी थ्योरीज जो हैं इन्हीं आइडियाज़ के हवाले से डेवलप हुई हुई हैं, तो इसलिए इन आइडियाज़ का जो है वो बड़ा अहम इन्फ्लुएंस है। तो जो सेल्फ सपोर्ट के स्टूडेंट हैं उनसे मैं हेनरी फ्योल और एल्टन म्यो को अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा, जबकि जो हमारे मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं उनसे लास्ट टाइम मैंने हेनरी फ्योल के जो आइडियाज़ थे और एल्टन म्यो के जो आइडियाज़ थे मैनेजमेंट के हवाले से वो डिस्कस किए थे। अब मैं आपसे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से, एक प्रिंसिपल होता है जिसको कार्ल मार्क्स के थ्योरी में मिला है और वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये है कि हमारी जो भी मॉडर्न कैपिटलिज्म का स्प्रेड आउट हुआ है, मॉडर्न मैनेजमेंट का स्प्रेड आउट हुआ है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं लेबर प्रोसेस। अच्छा, लेबर प्रोसेस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि तमाम आप के अंदर नजर आता है। लेबर प्रोसेस से हमारी क्या मुराद है? लेबर प्रोसेस से मुराद है कि हमारा एक सोशल रिलेशन लोगों का एग्जिस्ट करता है जब वो एम्प्लॉयड होते हैं। When the people are employed, the labor process refers to the social relations that people enter into when they are employed. So, so these are the themes that have been developed by the uh, in these themes are developed. These ideas developed in the organization on the basis of the Karl Marx ideas. Karl Marx of economics का exploitation था, and exploitation explain Marx produces surplus value. Exploitation से क्या मुराद थी कार्ल मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये कहती है कि लेबर इज द सोर्स ऑफ द वैल्यू एंड द प्रॉफिट्स मस्ट अराइज फ्रॉम लेबर एफर्ट्स। मार्क्स की जो एक्सप्लॉयटेशन की थ्योरी थी वो ये कहती थी कि जब लेबर एक्सप्लॉयट होती है तो लेबर जितना इनपुट कर रही है उनको वेजेस जो है उसके मुताबिक नहीं मिलती, बल्कि वो जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कैपिटल जो होता है, वो जो इन्वेस्टर है वो अपने पास रखता है। इसके नतीजे में वो सरप्लस वैल्यू के नतीजे में कैपिटल का जो कि फाइनेंसर है या फिर ओनर है उसका कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मार्क्स ने कहा कि जितनी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन नजर आती हैं जो कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन, वो एक्सप्लॉयटेशन की बेस के ऊपर है और दे दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ इस एस्ट्रेंजमेंट्स जो हैं, जो एस्ट्रेंजमेंट्स जो कहते हैं, एस्ट्रेंजमेंट से मुराद है एक किस्म का आप जो हैं लफ्जी मायने एस्ट्रेंजमेंट्स के, it is basically it's a kind of say that you are not a part of that social group, you are not in the friendly term within that part of social group। आप ये सोशल ग्रुप का हिस्सा हैं, उसके अंदर आप हिस्सा नहीं रहते। आप जिस तरह कम्युनिटी का हिस्सा है उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं रहते, या फिर आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है उस सोसाइटी के साथ एक इकोनॉमिक किस्म की आइसोलेशन, सॉरी इमोशनल हो जाती है। तो फैक्ट ऑफ एस्ट्रेंजमेंट्स के जो लफ्जी मायने हैं, estrangement is basically fact of no longer being on friendly terms or part of a social group, तो social group का पार्टनर है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, कैपिटलिज्म निज़ाम के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसकी वजह से इंसान जो है वो एस्ट्रेंजमेंट्स का शिकार होता है, जिसका मतलब है कि वो अपनी सोसाइटी से, अपने दूसरे लोगों इंडिविजुअल से कट जाता है। और उन्होंने बहरहाल उसकी मुख्तलिफ किस्में बताई एक्सचेंजमेंट के हवाले से कि पहली एक्सचेंजमेंट तो ये होती है कि जो इंसान जो काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर, उसका उस आउटपुट से उसकी आइसोलेशन क्रिएट की जाती है। देयर वाज सेंस ऑफ एक्सचेंजमेंट, देयर वाज सेट ऑफ एक किस्म का वर्कर जो है वो जो फाइनल आउटपुट हो रहा है उससे उसको जो है आइसोलेट कर दिया जाता है। यानी कि आपको बेटे पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर लोग स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ टास्क के हवाले से, तो जब वो उनको, लेकिन उनको फाइनल आउटपुट के साथ उनकी मेन कंट्रीब्यूशन नजर आपको उनको नजर नहीं आती।
کہ وہ جو فائنل گاڑی بن رہی ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر ان کا ایک حصہ تو ہوتا ہے، لیکن فائنل آؤٹ پٹ کے اندر ان کی اوور آل کانٹریبیوشن کیا ہے، اس سے جو ہے وہ ایک قسم کی آئسولیشن ہو جاتی ہے. تو اور ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کیسے اوور آل پروڈکٹ جو ہے وہ اوور آل پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ ہو رہی ہے، یا اوور آل پروڈکٹ کس طرح وہ جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے. تو نو ون ورکر کریٹس این ایکچوئل پروڈکٹ ان اٹس ٹوٹیلٹی. یہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے کرافٹ مین شپ سے. کرافٹ مین شپ کے اندر ہوتا تھا کہ ایک انسان پوری ایک چیز پروڈیوس کرتا تھا. ایون آپ دیکھ لیں میکڈونلڈ میں بھی جاتے ہیں، میکڈونلڈ کے اندر مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں اور بس اس کے بعد نیکسٹ بندے کو وہ چیز فارورڈ کر دیتے ہیں. آرڈر لینے والا آرڈر کرتا ہے، چپس لینے والا چپس لاتا ہے، چپس فرائی کرنے والا چپس فرائی کرتا ہے. مختلف قسم کی انہوں نے ایک قسم کی اکارڈنگ ٹو دا کارل مارکس ایک اسٹرینجمنٹ ہے فرام دا ایکچوئل پروڈکٹ. اچھا، کارل مارکس جو تھا was clearly contrasting capitalist relation of production with those of an idealized craft person. Lacking capital out of necessity were sell their labor in a market and they surrender of self-control of the creativity that their mind, bodies and time can produce to employers who combine the power surrendered with the means of production they own and control. مراد یہ تھی لوگ کام کر سکتے ہیں، جو لوگ ایک کرافٹ مین ہیں ان کے پاس پوری چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس اکنامک مینز نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کے ہاتھ اپنے اسکل کو سرنڈر کرتے ہیں جن کے پاس وہ اکنامک مینز ہیں اور جن کے پاس کیپٹل موجود ہے. اچھا، ایک سیکنڈ ایسپیکٹ آف ایک قسم کی ایلینیشن جو کریٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کارل مارکس کیپٹلسٹک آرگنائزیشن جو ہے، وہ یہ ہے کہ لیبر کا جو ہے اپنے ٹائم کے اوپر اور ٹائم کے استعمال کے حوالے سے پاور ہوتا ہے. اس کی یہ پاور نہیں ہوتی. ایک ہیرارکلی آرگنائز کیا جاتا ہے لیبر آرگنائزیشن کے اندر، اور ان کے ٹائم کو کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی اکارڈنگ ٹو دا کارل مارکس جو ہے وہ بیسکلی ایک کرتا ہے امپلائی کا اپنے کام کے حوالے سے اور اپنے ٹائم کے حوالے سے. اور دوسری تھرڈ اسٹرینجمنٹ انہوں نے کہا کہ فرام ادرس ان دا پروسیس آف دی پروڈکشن ایز لیبر بیکم سو اسپیشلائزڈ دیٹ امپلائیز کین ہارڈلی ریلیٹ ٹو ادر ایز فرینڈس بٹ آفن سین دیم ایز اے کمپٹیشن ان دا لیبر مارکیٹ فار دا ریوارڈ آف بینگ امپلائڈ. اور ان کے کارل مارکس سے بقول کے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں اور ان کا جو باقی انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں، اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے وہ صرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو انسانوں کی طرح نہیں دیکھتے بلکہ ان کو وہ اپنا ہر وقت کمپٹیشن کی طرح دیکھتے ہیں. تو کارل مارکس سے بقول کیپٹلسٹک آرگنائزیشن کا یہ بھی ایک سمر کا کیپٹلسٹک آرگنائزیشن کا یہ بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے. اچھا، کارل مارکس argued that individual worker would become aware of their collective estrangement and their individual consciousness would form into a collective consciousness experience as alienation. اچھا، کارل مارکس کا آئیڈیا جو تھا اس نے کہا تھا کہ جب سب لوگ اس اسٹرینجمنٹ سے گزریں گے، اس تنہائی سے گزریں گے، تو ایک قسم کی ایلینیشن کی فیلنگ سب لوگوں میں آ جائے گی، جو اس کا ایک بیسکلی ہائپوتھیسس تھا. اور ایلینیشن سے اس کی مراد یہ تھی کہ جی وعلیکم السلام سر. یہ فورتھ ایڈیشن میں چیپٹر نمبر 14 ہے نا، مینیجنگ بیوروکریسی. جی آپ نے چیپٹر 13 سر مجھے پیج نمبر بتائیے گا ذرا. میکڈونلائزیشن جو ہے یہ پیج نمبر 468 میں ہے نا؟ جی، یہ چیپٹر نمبر 14 ہے، لیکن چیپٹر نمبر 14 کے اندر کچھ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہیں جو کہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو. جس طرح یہ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں اسٹرینجمنٹ اور ایلینیشن کا کانسیپٹ جو کارل مارکس کا تھیوری ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میکڈونلائزیشن ہے اس کے اندر، بالکل ہے. چیپٹر نمبر 14 کے اندر آپ کو مل جائے گا. اور چیپٹر نمبر 13 کی یہ جس نوٹس میں آپ سے پڑھا یہ نوٹس میں آپ کو بھجوا دوں گا، آج ای میل کر دوں گا میں آپ کو. یہ چیپٹر نمبر 13 ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو 5 مچ. کا ہے. آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا، بہت اچھا یہ انہوں نے پوچھ لیا، کیونکہ کنفیوژن کریٹ ہو سکتا تھا باقی لوگوں کو جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے اور وہ چیپٹر نمبر 13 سوچتے کہ چیپٹر نمبر 13 جو ہے وہ یہ اچھا کیا آپ نے. میں اس کو بلکہ یہاں لکھ بھی دوں. اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ اس چیپٹر کا نام ہے مینیجنگ پرنسپلس، اور یہ چیپٹر
13 है फ्रॉम एडिशन 5। तो ये एडिशन 5 अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर एडिशन 5 नहीं है तो मैं ये आपके बोल तो हर हालत में मैं आज आपको भेजूंगा, ये ईमेल करूंगा आप सब लोगों को। लेकिन ये अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया कि ये कौन सा चैप्टर है, क्योंकि अदरवाइज लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी, तो वो स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं कार्ल मार्क्स का आइडिया आपसे लोगों से ये डिस्कस कर रहा था, और वो ये बात सोशलिज्म के हवाले से कार्ल मार्क्स का नाम सामने आता है कि किस तरीके से वो जो है वो बात करते हैं। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग। ओके जी, let's talk this concept again about the estrangement. Estrangement is the concept where the person is no longer feel that he or she is a part of that particular group. और कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये जब आप ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके नतीजे में इंसानों को एस्ट्रेंजमेंट की फीलिंग होती है, और ये इनको एक एलियनेशन की तरफ लेकर जाती है। एलियनेशन से की मुराद है कि दे एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम अ ग्रुप or an activity to which one should belong to or in which one should be involved। यानी जिन ग्रुप के अंदर आपको शामिल होना चाहिए या जिन ग्रुप के अंदर आपको रहना चाहिए, उससे आप जो है इंसान जो है अपने आप को आइसोलेशन की फीलिंग करता है। कार्ल मार्क्स का ये आइडिया था कि कैपिटलिज्म की वजह से जो है एलियनेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस एलियनेशन के बढ़ने के नतीजे में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगा इंसानों का, और जिसके अंदर वो रेजिस्ट करेंगे इन एक्सप्लॉयटेशन को। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉमन सिचुएशन निकलेगी, इसमें तमाम लोग ये महसूस करेंगे कि उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, और इसके नतीजे में एक रेजिस्टेंस सामने आएगी। लेकिन इस तरह का आउटकम मुकम्मल तौर पे नहीं आया सामने। इसकी वजह एक तो ये भी हुई कि बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए ऑर्गेनाइजेशन में उनको ह्यूमनाइज करने के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सोशल इंश्योरेंसेस हैं, वेलफेयर हैं, फिर कंज्यूमर कल्चर का भी आना, मीडिया का आना, जिसके अंदर बहुत सारे एक वर्क को एक इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड से देखना कि वर्क का काम तो सिर्फ एक इनकम प्रोड्यूस करना है। तो इनकी वजह से जो इंडिविजुअल है उस लेवल की कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई जहाँ वो इन किस्म के इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जो है वो रेजिस्ट करता, या फिर इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इमर्ज होती, जिसके नतीजे के अंदर जो ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको रेजिस्ट किया जाता है। तो एक्सप्लॉयटेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कोई माजी का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा नहीं है।
ابھی بھی بہت ساری ایڈوانس اکانومیز میں بھی اور ہماری ڈیولپنگ اکانومیز کے اندر بہت سارے لوگ بہت جگہوں کے اوپر ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ریوارڈ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے وہ ان پٹ چاہ رہے تھے ان کو نہیں مل رہا ہوتا، لو ویجز کے اوپر ان کو مجبوری کے اندر کام کرنا پڑتا ہے. تو ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ابھی معاملہ ہے. تو بہرحال جو بعد میں آنے والے لوگوں نے دیکھا کہ کارل مارکس کا جو تھا کلیکٹیو کانشیسنس کے حوالے سے، وہ فیوچر آف دا کیپٹلزم کے حوالے سے تھا کہ کیپٹلزم کی کیا ٹینڈنسیز ہیں اور کس طریقے سے جو کہ کیپٹلزم کے آرگنائزیشن کے اندر کیا معاملات ہو سکتے ہیں. بہرحال کیپٹلزم کے حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ آرگنائزیشن کے اندر اولیگوپلیز آرگنائزیشن بھی کریٹ ہو گئی، اور جن کا زیادہ بڑا مقصد یہ تھا کہ فائنینشیل ڈیٹس ان کو بینکس کے ذریعے سے ملا، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ملا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اور بڑے اسٹرکچر جو ہیں کریٹ کر لیے آرگنائزیشن کے حوالے سے. اکارڈنگ ٹو دا مارکس آف کیپٹل. جی بتائیے. سر کچھ سلائڈس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپشنل، تو وہ کیا ہم نے نہیں کرنی؟ آپشنل میں نے لکھا ہوا ہے سلائڈس کے اوپر. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی سلائڈ کہہ رہے ہیں؟ مثلاً کون سی سلائڈ؟ فار انسٹنس کون سی سلائڈ آپ کہہ رہی ہیں؟ سر ویبر پرنسپل جہاں لکھا ہوا ہے نا، اس کے نیچے والی پہ لکھا ہوا ہے، 2-3 پہ اوپر. ویبر کی آپ کہہ رہی ہیں؟ اس کی سلائڈ کے اوپر لکھا ہوا. یس سر، ویبر والی پہ. نہیں، آپشنل کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے سارے کرنی ہیں، اور بک کے چیپٹر میں سے آپ نے ٹاپکس دیکھنے. سلائڈس تو آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں کہ آپ بیسکلی سلائڈ کے اندر سارے کمپوننٹس بھی کور نہیں ہیں، تو آپ سلائڈس پہ نہ رہیں بلکہ کتاب کو پڑھیں، کتاب سے آپ کی تیاری ہوگی. اوکے جی. میں لکھ دیتا ہوں جی، چیپٹر بھی لکھ دیتا اوکے سر. ہوں آپ کو، چیپٹر بھی لکھ دیتا ہوں، ای میل بھی کر دیتا ہوں چیپٹر. ٹھیک ہے جی، آپ کے جو ای میل آفیشیل ای میل ایڈریسز ہیں. سر یہ سلائڈز بھی سینڈ کر دیجیے گا، جی یہ سلائڈ چیپٹر نمبر 5 اور یہ والی 13 کی. جی 13 کی بھی ہے سلائڈ اپلوڈ میں. یہ موڈل پہ آپ دیکھیں، اگر نہیں ہے سر یہ بس نمبرنگ میں سر یہ نمبرنگ میں اور نیمز میں نا ذرا چینجنگ ہے. موڈل والے چیپٹر کوئی اور ہیں، بک والے کوئی اور ہیں. بس آپ پلیز نیم سینڈ کر دیں، ہم کنفیوژن ہو رہی ہے ذرا. دیکھیں آپ کی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف چیپٹر نمبر 13 مینیجنگ پرنسپل، یہ ایڈیشن 5 ہے. آپ کی جتنی سلائیڈز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سلائیڈز، وہ سارے چیپٹر کور نہیں ہوئے، اس لیے وہاں ایکسٹرا سلائیڈز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. آپ کو میں نے جو چیپٹر بتائے، چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 8، چیپٹر نمبر 9 اور چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 13. تو چیپٹر نمبر 2، 5، 8، 9 چیپٹر یہ ایڈیشن 4 سے ہیں، اور چیپٹر نمبر 13 جو ہے وہ صرف ایڈیشن 5 سے. اوکے جی. اکارڈنگ ٹو دا مارکس جو کہ انہوں نے آرگومنٹ دیے کیپٹل کے اندر، employees must receive less value in wages than they created in profits, otherwise no profit would occur. یعنی بنیادی طور پہ جب امپلائیز جو ہیں وہ زیادہ ویلیو کریٹ کریں گے اس کے مقابلے میں جو کہ ان کو ویجز ملتی ہیں، تبھی جو ہے وہ کیپٹل جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو ایک ان ایکول ایکسچینج جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر کیپٹل جو ہے وہ ایک سرپلس ویلیو کریٹ کرتے ہیں اور اسی سے ان کو پروفٹ ملتے ہیں. جو کہ ہیری بریومن تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لیبر پروسیس کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مینیجر کا رول جو ہے وہ سینٹرل ہے کہ وہ امپلائیز سے سرپلس ویلیو کریٹ کریں، جس کے نتیجے کے اندر کیپٹل کریٹ ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے ایک ایفیشینٹ ایکسٹریکشن آف سرپلس ویلیو کے حوالے سے انہوں نے کہا پروڈکٹیوٹی تب انکریز ہوتی ہے جب آپ ڈی اسکلنگ کر دیتے ہیں جاب کو، اور ڈی اسکلنگ آف دا جاب جو ہے وہ زیادہ ہے مینیجرس کے حوالے سے. ڈی اسکلنگ سے کیا مراد ہے؟ ڈی اسکلنگ ریموو ججمنٹ اینڈ ڈیسپریشن فرام امپلائیز، ریڈیوسنگ کنٹرول آف دا ورک دے ڈو بائی اسپریڈنگ دا کنسیپشن آف دا ورک فرام اٹس ایگزیکیوشن. ڈی اسکلنگ کی ایک ایگزامپل آپ کو اسمبلی لائن میں نظر آتی ہے، جہاں کام کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور اسی حصے کی صرف اسپیشلائزیشن اس پرسن کے پاس ہوتی ہے، باقی کام کا اس کو نہیں معلوم ہوتا، یا باقی کام کے اس طریقے کے ساتھ اس کے پاس نالج نہیں ہوتی.
تو اس طرح مینیجر کا ڈی اسکلنگ کرنے سے، جاب کو مختلف کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرنے سے مینیجر کا کنٹرول جو ہے امپلائیز کے اوپر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ڈی اسکلنگ کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک روٹین ٹاسک بن جاتے ہیں، فریگمنٹڈ ٹاسک ہوتے ہیں، اور امپلائیز کی they lack understanding about what is the underlying relation of their work with the other people who are working in that organization. ایک روٹین کریٹ کی جاتی ہے تاکہ ورکر جو ہیں وہ ایلینیٹڈ ہو جائیں. اور پھر انٹروڈکشن آف دا نیور سمپلر ٹیکنالوجی اسٹرینتھنز مینجمنٹ کنٹرول اوور دا لیبر پروسیس. مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے بھی، اور اس کے اندر پہلے بھی بات میں نے کی، کس طریقے کے ساتھ سرویلنس کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ امپلائیز کے اوپر فردر کنٹرول برقرار رکھا جا سکے. پھر ڈی اسکلنگ کے نتیجے کے اندر جو جابز ہیں ان کو ایزیلی روبوٹس کے ذریعے سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ اب آج کل آپ کو مینوفیکچرنگ پروسیس میں نظر کہ ہیومن لیبر کو ریپلیس کیا جا رہا ہے روبوٹس کے ذریعے سے. بہت جگہوں پہ یہ کر بھی دیا گیا ہے. تو لیبر مارکیٹ جو ہیں وہ کمپلیکس رادر دین سمپل بینگ سبجیکٹ ٹو یونیورس ڈی اسکلنگ. تمام لوگ ایک ہی قسم کی لیبر مارکیٹ کے اندر کمپیٹ نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لیبر جو ہے وہ مختلف لیبر مارکیٹس کے اندر کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور تو اس حوالے سے، اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ڈی اسکلنگ ہر جگہ پہ نہیں کی جاتی. کچھ کو ڈی اسکل نہیں کیا جاتا جہاں آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ انوویٹیو اور کریٹیو آئیڈیا سامنے آئیں، تو ایسی جگہوں کے اوپر وہاں اٹانومی اور فریڈم دی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ لے کر آتے رہیں. تو بہرحال یہ ڈی اسکلنگ کے حوالے سے بات تھی، اور جو کہ آپ کی ہوئی ہے. تو اب جو اگلا ٹاپک ہے مارکس فار ماڈرن ٹائمس، یہ میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ہے پرنسپل آف میکڈونلائزیشن. اچھا، ایک امریکن سوشولوجسٹ ہیں جارج ریٹسر، انہوں نے یہ میکڈونلائزیشن کی ٹرم کو، اور میکڈونلائزیشن سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایپلیکیشن آف گول اورینٹیڈ ریشنلٹی ٹو آل ایریاز آف ہیومن لائف. گول اورینٹیڈ ریشنلٹی تو ان کی کہ ہر زندگی کے ایسپیکٹ کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ پٹ اورینٹیڈ ایسپیکٹ رکھا جائے کہ اس کے اندر سے کیا آؤٹ پٹ نکل رہا ہے، چاہے وہ اس زندگی کے ایسپیکٹ کے اندر وہ اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی کو اور معاشرے کی مختلف ایکٹیویٹیز کو میکڈونلائزیشن سے مراد ان کی یہ تھی کہ تمام جگہوں کے اوپر گول اورینٹیڈ ریشنلٹی اپلائی کی. حالانکہ یہ میٹافر ہے، میٹافر سے مراد ہے کہ انہوں نے مثال لی میکڈونلڈ کے میٹافر کے حوالے سے بھی کہ یہ اسی طرح ہائیلی ریشنلائز کیا جیسے کہ چیپ ایز چپس اپروچ ٹو دا بزنس پروسیس، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں امریکن سوسائٹی کو، اسی طرح کا جو ماڈل ہے وہ پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، جو یہ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے جی. میکڈونلائزیشن ڈز ناٹ اسٹاپ ایٹ دا فاسٹ فوڈ اسٹور اینڈ اٹ اسپریڈس ٹو آل ایریاز آف ایوری ڈے لائف، اور دیٹ مینس ٹو ریکریشن، انفارمل اینڈ ان پرسنل ریلیشن شپ، ایون لو اینڈ انٹیمیسی. آج کل کے جو معاملات ہیں، جس طریقے کے ساتھ جس کا یہ کانسیپٹ ہیں، نئے نئے